الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. دوستو یہ سورۃ البلد کی آیت 5 اور آیت نمبر 6 پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو محنت اور مشقت میں ہی بنایا اور رکھا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک اور مرنے کے بعد برزخ میں اور پھر اس کے بعد بارگاہ رب العزت کی باریابی یا حساب و کتاب. اور انشاءاللہ اہل ایمان پر اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ اپنے فضل سے جب جنت کا داخلہ ادا کر دیں گے اور اپنی رضوان اور رضا کی بشارت سنا دیں گے، پھر اہل ایمان سے سب کا سب رنج و الم، درد اور دکھ ختم ہو جائے گا. دنیا جو ہے دوستو یہ دار العمل ہے، اور جب عمل ہوگا تو انسان عمل میں محنت تو کرنا ہی پڑے گا. مشقت ہوگی کسی کو کم کسی کو زیادہ. کل علامہ عثمانی کی ایک تحریر آئی تھی، وہ حضرت ہی لکھ سکتے تھے کہ کائنات عالم میں افضل الخلائق، پوری تمام کائنات عالم میں حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا عقیدہ ہے. اور حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خود کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ آپ کی ذات کے ساتھ ناروا سلوک لوگوں نے، غیروں نے کیا، یہ آپ کے سامنے ہے. غیروں نے جو کیا اس سے ہٹ کر کے دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ خورد و نوش کھانے پینے کی اشیاء میں بھی فراوانی وہ نہیں تھی جو آپ کو حاصل ہے. لباس کا جہاں تک کہ تعلق ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھتے تو پڑوس کے سے چادر مانگ کر کے آپ نے نماز ادا کی. اور آج ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے یا جو لوگ یہ درس سن رہے ہیں یا سنتے ہیں، ان سے پوچھئے تو کہ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں. جی اتنا کپڑا ہے کہ آپ شاید پہن بھی نہیں سکتے. جی جب بھی گئے 2-4 جوڑا چاہے پہننا ہو نہیں ہو، ڈیزائن پسند آ گیا، یہ پسند آ گیا، خرید لیا، رکھ لیا. جی تو اپنی زندگی کا حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے ذرا موازنہ کیجیے تو ہم آج تک تو زندگی میں کبھی بھوکے نہیں رہے ایسا جب کہ ہم کو کھانا نہ ملا ہو. جی اب پھر بھی اس کے بعد ہمیں شکایتیں. نبی اکرم سے ایک شکایت آپ ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے کبھی کسی بھی صحابی سے کہا ہو کہ یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے. نہیں، ہمیشہ اللہ کی حمد کی. اسی لیے آپ کا نام محمد ہے، جس نے کائنات عالم میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی اور جس کی سب سے زیادہ کائنات عالم میں تعریف کی گئی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی بیٹیوں سے پوچھئے کہ کیا گزر بسر ہے، کیا حال احوال ہے، تو یہ سب سامنے ہے ہمارے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بہت ایک اچھی بات کہی ہے، اللہ کرے ہمارا اس پر ایمان و یقین ہو، کہ تم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ کسی کو مت بناؤ، کوئی تمہارا نمونہ بننے کی اس کائنات عالم میں قابل نہیں۔ نمونہ بنانا ہے، اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ جی جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بھر پیٹ جو آدمی کھاتا ہے وہی نہ اتنا عبادت میں جی لگے گا، اور سچی بات یہ ہے کہ بھر پیٹ کھا لیے تو نیند آ جائے گی، اس کو عبادت کرنے کا کس فرصہ ملے گا؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہمارا گھر دیکھیے، مکان دیکھیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، بار بار لے جائے، 1000 بار لے جائے مدینہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جو تھا بیویوں کا، وہ سب تو مسجد نبوی میں شامل ہو گیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جو حضور کے لیے آخری آرام گاہ ہے، وہ کتنا چھوٹا ہے جی؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، دونوں خلفاء ہیں، اور اس میں بس اتنی جگہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے تو ان کی بھی جگہ وہی ہے جی، وہی جگہ، بس اتنی لوگوں کی جگہ ہے اندر۔ ہم سے سن چکے ہیں، آپ کے رات میں نماز پڑھتے تھے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اماں سوئی ہوئی ہوتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہاتھ سے آپ اشارہ کرتے تو وہ پاؤں سکیڑ لیتی تو آپ سجدہ کر لیتے۔ بتائیے، اور جتنے ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ یہ بیڈ روم ہے، کہ یہ گیسٹ روم ہے، تو یہ کچن روم ہے، تو یہ پتہ نہیں ہاؤس میٹ روم ہے، تو یہ اسٹور روم ہے، تو پتہ نہیں کتنے روم ہی روم ہیں آپ کے، پھر بھی آپ کو شکایت جی؟ صوفہ روم رکھا ہے، بیڈ لگے ہوئے ہیں، کیا ہے کیا اللہ جانے، پھر بھی ہمارے زبان پر شکایت ہی شکایت ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو۔ زبان اللہ نے شکایت کے لیے نہیں دی، اللہ نے شکر کے لیے دیا۔ زبان شکر کے لیے، ہماری زبان شکر کرتی ہی نہیں جی۔ آپ روزانہ ساکس بدلتے، برانڈڈ جوتا پہنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چپل مبارک ترکی میں میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جا کے آپ دیکھ لیجیے جی، جا کے دیکھ لیجیے۔ آپ کو اگر مل جائے تو آپ تو شاید پہنیے گا ہی نہیں، ایسا مارکیٹ میں خریدیے گا نہیں آپ جی، نہیں پہن سکتے۔ تو نبی اکرم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم، علامہ عثمانی نے کمال کر دیا، ایک سطر لکھا ہے اور انہوں نے ایک سطر میں پورے اہل ایمان کو زبردست دعوت دے دی۔ کیا لکھا؟ افضل الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین جور و جفا اور ظلم و ستم کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ یہ آخری جملہ لکھ دیا انہوں نے، ایک سطر لکھا، اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ یہ بات اللہ کی سن کر کے یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، تو اس سے نکلنا ایسا ہے جیسے نیچرل کسی چیز سے ٹکرانا ہے۔ تو جس حال میں ہم کو اللہ پاک رکھے ہوئے، بہت اچھی حالت ہے، بہت اچھی حالت۔ آپ یقین جانیے، آپ ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنتے ہیں، پیر میں جوتا برانڈڈ پہنتے ہیں، موزہ بھی آپ برانڈڈ پہنتے ہیں، پینٹ کے نیچے جو چڈی پہنتے ہیں نا نیکر، آج کل لڑکے یہ بھی برانڈڈ پہنتے ہیں۔ اچھا، اس کے برانڈڈ ان برانڈڈ سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی قیمت بڑھے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کیا کہا کہ آخرت میں انسان کا حساب ہوگا، اور وہاں انسان کو اگر نجات مل گئی تو سمجھیے سب ختم، خلاص، اور نجات نہیں ملی تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ اس لیے حالات آئیں تو ایمان کی علامت یہ ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو،
مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اگر حالات آئیں اور زبان پر گلے شکوے اور شکایتیں آ جائیں تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر، کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن حالات آئے تو آپ میں تسبیح میں اضافہ ہو گیا، دعا مناجات میں اضافہ ہو گیا، عبادت میں اضافہ ہو گیا، نماز کوئی نہیں چھٹتی اور زبان پر حمد ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے جو شکلاً زحمت بن کر کے آ رہی ہے آپ کو جی۔ لیکن اگر زبان پر گلے شکوے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی سخت قسم کی آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ اس لیے بہت خیال رکھیے کہ اللہ کی بھیجے ہوئے احوال مہمان ہیں اللہ کے، ان کی اپنی زبان سے کوئی شکایت نہ کیجئے اور اگر مگر نہیں کیجئے۔ اگر میں ایسا ہوتا، اگر میرے پاس یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو مگر یہ کرتا۔ اگر کیا ہوتا ہے بھائی اللہ کے سامنے اگر کیا ہے؟ یہ اگر مگر لگا کر کے اپنے ایمان کو جو بھیجا انہوں نے میرے لیے احوال حنین، بس اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کہیے آمین۔ اللہ کسی بلا میں نہ ڈالے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ لیکن کوئی بات اگر ہو گئی، پیش آ گئی، تو جس طرح خوشی کے دن کو آپ نے گوارا کیا، اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو گوارا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں ترقی عطا کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قاعدے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ بس بیٹا اسی آیت کا نمبر رکھنا، لقد خلقنا الانسان